بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ملک عزیز پاکستان کبھی بھی پرامن نہیں رہا، اور ایک زخم کے بعد دوسرا زخم، ایک صدمہ کے بعد دوسرا صدمہ، ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل، ایک بحران کے بعد دوسرا بحران۔ پاکستان کے جتنے بھی بحران اس دور میں، یعنی ان دنوں میں جو دہرائے جا رہے ہیں، جن کی تکرار کی جا رہی ہے، اس میں ایک تو توانائی کا بحران ہے کہ بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، ایک معیشت کا بحران ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سیاسی بحران۔ عمومی طور پر ہمارا 80% جو وقت ہے وہ چینلز پر اور اخبارات میں، سوشل میڈیا پر 80% سے بھی زیادہ جو ہماری ذہنی قوت ہے، جو ہماری پروموشنل انرجی ہے، جو ہمارا پوٹینشل ہے، وہ 80% سے زیادہ سیاسی بحران سے متعلق ہے۔ لیکن میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق پاکستان کے 3 بڑے بحران ہیں۔ اگر ان تینوں بحرانوں کی طرف سوچنے والے لوگ، ظاہر سی بات ہے سب ایسا سوچیں گے یا کریں گے تو یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ 3 بحران۔ پہلا بحران، اگرچہ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں وہ 3 بڑے بحران جو ہیں، یعنی توانائی کا بحران ہے، معیشت کا بحران ہے اور سیاسی بحران ہے، جبکہ پاکستان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا بحران ہے تشخص کا بحران۔ سب سے بڑا بحران، پاکستانیوں کا تشخص ان سے چھین لیا گیا ہے، یہاں تک کہ اب پاکستان کے جواز پر کھل کے حتیٰ جو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، حتیٰ میٹرک اور انڈر میٹرک جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پاکستان کے وجود پر سوالات اٹھا رہے ہیں، حتیٰ عام لوگ، ایک مزدور، کہ آخر پاکستان کیوں بنا، ہم کیوں الگ ہوئے؟ یعنی پاکستان کے وجود پر سوال اٹھا دیا گیا ہے۔ پاکستان کا پہلا بحران تشخص کا بحران ہے، ان سے تشخص چھین لیا گیا ہے۔ پاکستانی تشخص پوری دنیا میں اس قدر ڈی گریڈ کر دیا گیا ہے اور اس قدر حقارت امیزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پوری دنیا میں کہ الحفیظ الامان۔ تو پہلا بحران تشخص کا بحران ہے۔ دوسرا بحران جھوٹ کا تسلسل۔ ہمیں جھوٹ پڑھایا گیا، ہمیں جھوٹ سکھایا گیا، ہمیں جھوٹ سنوایا گیا اور پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، سنوایا جا رہا ہے، اور اس قدر تلقینات ہیں کہ اب اگر کوئی سچ بولے تو وہ جھوٹ لگتا ہے۔ یہ پاکستان کا دوسرا بڑا بحران ہے، جھوٹ۔ جھوٹ کو اتنی دیدہ دلیری سے سکھایا جانا، سنوایا جانا، پڑھایا جانا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مایوسی، بددلی، شقاوت قلبی، خیانت، دھوکہ دہی۔ اور تیسرا بحران ہے کہ اہل پاکستان تمام تر معلومات ہونے کے باوجود، دشمن کا تعین ہونے کے باوجود اور غارت گروں کی پہچان ہونے کے باوجود کسی ایک نظریہ پر متفق نہیں ہے۔ وحدت عمل کا مرحلہ تو اس وقت آئے گا جب نظریاتی وحدت ہوگی۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کی اتنی سیٹس نہیں ہیں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں۔ تو تیسرا بحران جو ہے وہ ہے نظریہ کا بحران۔ ہمارے پاس کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا جو عمرانی مزاج ہے، جو ہمارا
سوشل موڈ ہے وہ قبائلی ہے. ہمارے ہاں ووٹنگ ڈیموکریسی کے نام پہ ہوتی ہے، لیکن جو ووٹ کاسٹنگ ہوتی ہے وہ نظریاتی بنیادوں پہ نہیں ہوتی، وہ قبائلیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یعنی جو ہمارا عمرانی مزاج ہے، جو سوشل موڈ ہے، وہ قبائلی ہے، ٹرائبل ہے، وہ ٹرائبل موڈ ہے. یہ ڈیموکریٹک موڈ نہیں ہے، یہ خالص پیور ایبسولوٹ ٹرائبل موڈ ہے. اور جو ہمارا مذہبی مزاج ہے وہ معقولات پہ مبنی نہیں ہے، تیقن پہ مبنی نہیں ہے. اس کی جڑیں تفکر تدبر میں اور تعقل میں نہیں ہیں، وہ جذباتیت پہ ہیں. اور سیاسی نظریہ وہ بھی نہیں ہے. یعنی جو آئین ہے وہ جمہوریت کے مطابق ہے، لیکن جو ایک ڈیموکریٹک ٹریننگ ہوتی ہے جیسے دوسری اقوام میں ہے. اب میں ڈیموکریسی کی تائید میں نہیں بول رہا، جو واقعیت ہے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ جمہوریت کو لاگو کرنے کا کہا جاتا ہے، آئین بھی جمہوری موجود ہے، لیکن کوئی خالص سیاسی نظریہ موجود نہیں ہے. یا تو مکمل ڈیموکریٹک ہو، وہ بھی نہیں ہے، مکمل اسلامی ہو، وہ بھی نہیں ہے، مکمل ٹرائبل ہو، چلو قبائلی بنیاد پر ہی ہو، وہ بھی نہیں ہے. یعنی قبائلی حکومتیں بھی تو ہوتی ہیں. چلیں اگر قبائلی حکومت ہی ہو تو چلو ایک سسٹم تو ہو کہ قبیلے کا سردار جب مرے گا تو پھر فلاں ہوگا یا جرگہ بیٹھے گا، وہ بھی نہیں ہے. یا پھر جمہوریت ہو کہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی پولیٹیکل ٹریننگ ہو اور لوگ سوشلی ایسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں کہ جو دوسروں کے رائٹس ہیں انہیں وہ قبول کرتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے وہ مذہبی حاکمیت کا تصور، وہ بھی واضح نہیں ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں تفرد تو ہے، جو استثنائی لوگ ہیں وہ ہر دور میں اور ہر معاشرہ میں ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی کسی کے پاس بھی کہا جائے کہ ہاں جی اسلامی حکومت آئے گی، کہیں گے اسلامی حکومت کیسے بنے گی، تو کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اگر شورا کی بات کی جاتی ہے تو اہل خبر پہ اور اہل علم پہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ بنام شورا جو کچھ لٹریچر میں، مسلم لٹریچر میں موجود ہے، اس کے نتائج کیا ہوئے اور وہ اس شورا سے کیا مراد تھی. یا بعد میں ملوکیت آئی ہے، باپ ہے، اس کے بعد بیٹا، پھر اس کے بعد بیٹا، پھر اس کے بعد بیٹا. حتیٰ برصغیر میں بھی غوری خاندان ہے، غزنوی خاندان ہے، تغلق خاندان ہے، لودھی ہیں، سید ہیں، خلجی ہیں، مغلیہ ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو حکومتیں تھیں یہ ملوکیت تھی، یہ بادشاہت تھی، انہیں اسلامی تو نہیں کہا جا سکتا. تو پاکستانیوں کی تیسری بڑی مشکل جو ہے وہ کسی بھی نظریہ حاکمیت سے، یعنی نظریہ سیاسی سے محروم ہونا. ان کے پاس کسی قسم کی، اور یہ عوام کی بات نہیں ہو رہی، یہ خواص کی بات ہو رہی ہے، مصنفین کی بات ہو رہی ہے، مؤلفین کی بات ہو رہی ہے، مبصرین کا ذکر ہو رہا ہے، علماء و مفسرین اور ماہرین عمرانیات. ان کے پاس کوئی واضح آئیڈیالوجی نہیں ہے. کہیں کی اینٹ، کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. یعنی شک اتنا خطرناک، یعنی بے یقینی جو ہے، جیسے اقبال نے کہا کہ سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. پاکستانیوں کا تیسرا بڑا مسئلہ وہ بے یقینی ہے، اور اس بے یقینی کی فرصت سے کون کون سے نمرود، کون کون سے شداد، کون کون سے حامان اور کون کون سے قارون فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب تک یہ بے یقینی کی کیفیت باقی رہے گی کچھ بھی نہیں کر سکتے. حتیٰ اپنی گلی میں اپنے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے کسی غنڈے اور بدماش کو بھی اس ڈر سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ محترم ہی نہ ہو. یعنی تلقینات اس قدر ہیں کہ سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود محترم ہیں،
انہیں ڈاکو بھی کہتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اور یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ باتیں ان فورم سے آ رہی ہیں کہ جن کی ڈیوٹی تھی، جن کا علمی اور عقلی فریضہ تھا کہ وہ ممتاز کریں، وہ قیامت کا منظر دنیا میں قائم کریں۔ وامتازوا، ممتاز ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ ایھا المجرمون، جو عادل ہے، حاکم عادل، وہ مجرمین کو اور مومنین کو الگ کرتا ہے۔ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ بس یہ کاریگروں کی کاریگری ہے کہ پاکستان کو ان 3 مسائل میں الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ اور جو آخری مسئلہ ہے، یہ تو اس میں سے تو ہم ہر روز گزر رہے ہیں، بے یقینی۔ یہ سب سے بڑا بحران ہے۔ یہ پاکستان کے 3 بحران ہیں، اور ان کا حل، اگر کوئی بڑی تفسیریں نہیں بھی پڑھتے، اگر بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں بھی، کیونکہ یہ سارا کچھ کتابوں کے ذریعے ہی تو کیا گیا ہے۔ البتہ انہی کتابوں کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے، اس طرف توجہ نہیں دلائی گئی اور نہ کی گئی۔ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے طور پر کم از کم اقبال کا نظریہ حاکمیت جو اقبال نے آخری عمر میں پیش کیا، اس نظریہ کو پڑھیں، شاید نہیں، یقیناً آپ کو حل انشاءاللہ مل جائے گا۔ دعا کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ بے چین نسل، یہ بے یقین نسل، یہ تشویش میں، اذیت میں اور کرب میں مبتلا نسل، اسے وہ مشرب ناب حاصل ہو، یہ اس خالص چشمہ کی طرف چل پڑے کہ جو ان کی پیاس بھی بجھائے اور جو ان کے دل کا میل بھی صاف کرے، اور انہیں دشمن نظر آنا شروع ہو جائے، دوست نظر آنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اور اس کے ظاہری اور خفیہ دشمن کو اپنے ارادوں میں نامراد اور ناکام فرمائے۔